وسلم نے امیر المومنین سے خطیب کو فرمایا یا علیو آفت الحدیث الکذب. آفت ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں بعض علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جاتا ہے. جہاں سیلاب زیادہ آئے, جہاں قلت زیادہ آئے, یا کوئی وبائی بیماریاں پھیلیں, یا فصلوں کو نقصان پہنچانے کے اس طرح کیڑے یا پتہ نہیں ہے مٹی وغیرہ, وہ علاقے کو آفت زدہ قرار دیا جاتا ہے. آفت یوں سمجھیں کہ اجتماعی عذاب ہوتا ہے, تقریباً اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. فرمایا آفت الحدیث الکذب, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی آفت ہوتی ہے. گفتگو بات کی جو آفت ہے وہ کذب ہے, غلط بیانی ہے, جھوٹ بولنا ہے. جھوٹ بولنا گفتگو یا بات کے لیے آفت ثابت ہوتی ہے. آفت ثابت ہوتی ہے یعنی پھر جھوٹے آدمی کی بات کی کوئی قیمت نہیں رہتی, وہ قابل اعتبار نہیں ہے. عام طور پر جب یہ لفظ سنا جاتا ہے جھوٹ, ہر کوئی سمجھتا ہے جھوٹ کا مطلب کیا ہے. جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ فلاں ہے نا کہنا, جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ غلط بیانی کرنا. غلط بیانی کسے کہتے ہیں؟ اچھا, ہم سب کو پتہ ہے, ہمارے ذہن میں جھوٹ کا ایک مطلب بیٹھا ہوا ہے. مدرسوں میں سچ اور جھوٹ کی تعریف میں اختلاف ہے. سچ کسے کہتے ہیں اور جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ ایک تعریف یہ کی گئی ہے, سچ کا مطلب ہوتا ہے آپ کی جو خبر ہے نا وہ واقعے کے مطابق ہو. میں نے کہا موسم خشک ہے, آپ نے باہر جان کے چاروں طرف دیکھا, وہ واقع ہے نا, تو واقع کہیں گے کہ یہ سچ ہو رہا ہے. اگر میں نے کہا موسم خشک ہے اور ادھر ابرآلود ہے, پھر میری خبر, میری بات وہ واقعے کے مطابق نہیں ہے, یہ خبر جھوٹ کہلائے گی, میں جھوٹا کہلاؤں گا. بعض کہتے ہیں نہیں, صرف خبر کا یہ واقعے کے مطابق ہونا یہ سچ نہیں ہے. یہ خبر واقعے کے بھی مطابق ہو, آپ کے اپنے عقیدے کے مطابق بھی. دلیل کے طور پر سورہ منافقین کی پہلی آیت کو پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ رسول خدا سے فرماتا ہے کہ آپ کے کیا کہتے ہیں, منافق کہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. خدا بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, لیکن منافق جھوٹ بولتے ہیں. کیا مطلب؟ منافق جھوٹ بولتے ہیں یعنی آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں, جھوٹ ہیں. اس کا مطلب یہ کہ واقع میں تو خدا کا رسول ہے, لیکن منافق جو کہتے ہیں وہ اپنے اعتقاد کے مطابق نہیں کہتے. اندر سے وہ آپ کو رسول نہیں مانتے, زبانی جو ہے نا وہ آپ کو رسول اللہ کہتے ہیں. بے شک حقیقت میں اور واقع میں اللہ کے رسول ہیں آپ, لیکن منافق اپنے عقیدے کے خلاف بات کر رہے ہیں. عقیدے کے خلاف بات کرنے کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, بات کہتے ہیں نہیں, بس عقیدے کے مطابق ہو تو وہ سچ ہے, واقعے کے مطابق ہو یا نہ ہو. یہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ مدرسوں میں کی جاتی ہیں, ورنہ یعنی عام طور پر یہی ہے کہ سچ کا مطلب یعنی کہتے ہیں جھوٹ کا مطلب غلط بیانی, ٹھیک ہے نا. سچ کا مطلب سچ بولنا, سچ کا مطلب سچ بولنا یعنی واقعے کے مطابق ہو. یہ مدارس میں جو ہے نا وہ جو بینیاں ہیں, ہمارے افغانستان کے ایک بہت بڑے استاد تھے, تقریباً ہند و پاک کے اکثر علماء کرام کو وہ استاد گزرے ہیں یا ان کے استادوں کو بھی استاد گزرے ہیں. آیت اللہ وہ مدرس سے محمد علی مدرس, وہ کہتے تھے نجف سے
کچھ طالب علم ایسے ہی پکنک کے لیے کوفہ گئے تھے. ایک آدھا گھنٹے کا راستہ ہے, آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا. کوفہ چونکہ وہاں نہر فرات ہے, درخت ہے, کھجور ہے, لہٰذا جو ہے نا وہ ایک سیاحتی جگہ سمجھی جاتی ہے. وہاں جا کے انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک زمیندار وہ اپنے کھیت کو پانی دے رہا ہے اور وہ بیل باندھا ہوا ہے, اس کے ذریعے زمین سے وہ ہوتی ہے نا ڈور بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کھینچ کے جو ہے نا وہ پانی لے رہا تھا. اور اس کے بیل کے گلے میں اس نے ایک گھنٹی وہ ڈالی ہوئی تھی. تو انہوں نے پوچھا طالب علموں نے کہ یہ اس کے گلے میں گھنٹی کیوں باندھی ہے آپ نے؟ کہا یہ اس لیے باندھی ہے کہ یہ جب تک یہ بیل چلتا رہتا ہے نا, میں جا کے وہ سائے میں لیٹ جاتا ہوں اور جب تک آواز سنتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیل چل رہا ہے. آواز بند ہو جاتی ہے, میں ایک ڈنڈا اس کو جا کے اور مار دیتا ہوں. انہوں نے کہا وہ اگر ایک جگہ کھڑے ہو سر ہلائے پھر کیا کرو گے؟ آپ تو سمجھیں گے کہ یہ چل رہا ہے, وہ تو رک گیا ہے. کہا وہ اس طرح کی شرارتیں جو ہے نا وہ مدرسے میں داخلے کے بعد سیکھتے ہیں. اس طرح بھی سکول میں داخلہ جو ہے نا وہ نہیں کیا. سب کو پتہ ہے جھوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے. جھوٹ یعنی اس کی برائی کے ثبوت کے لیے اتنا کافی ہے کہ خدا نے قرآن میں جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھیجی ہے. ٹھیک ہے جی, لعنت بھیجی ہے. اچھا, بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے, جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے, بلکہ سچ بولنے سے روکا ہے, سچ بولنے سے روکا ہے, جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے. ایک اہم جگہ جہاں آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے, دو آدمیوں میں صلح کرانے کی خاطر. دو آدمی کے تعلقات ٹھیک نہیں, کشیدہ ہیں, بات چیت نہیں ہے, آپ ان کو میں صلح کرانا چاہتے ہیں. ایک کے پاس جاتے ہیں, بھائی یہ اسلام میں یہ ہے وہ ہے, معصوم کا فرمان ہے. دو مومن جب 3 دن ایک دوسرے سے باتیں نہیں کرتے, خدا ان کی عبادات کو قبول نہیں فرماتا. اصلاح ذات البین, امیر المومنین علیہ السلام نے جو وصیت کی ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے, اس میں فرمائے اصلاح ذات البین, لوگوں میں صلح کراؤ, یہ عام روزہ نماز سے افضل ہے. یہ امیر المومنین کے الفاظ ہے, دو بندوں میں صلح کرانا عام روزہ نماز سے بھی جو ہے نا وہ عبادتوں سے بہتر ہے. اچھا, آپ پیشکش کرتے ہیں بھائی فلان کے ساتھ آپ کے تعلقات عرصے سے صحیح نہیں, آپ لوگ بات چیت نہیں کرتے, یہ دل سے قدرت نکال دیں, ملیں دوسرے سے, گلے ملیں وغیرہ, بات چیت شروع کر دیں. وہ کہے کہ بھائی وہ اس نے تو مجھے جو ہے نا یہ برا والا کہا, مجھے گالی دی ہے, اس آدمی کے ساتھ میں کس طرح صلح کر سکتا ہوں؟ اس بندے نے آپ کے سامنے گالی دی ہو, آپ نے اپنے کانوں سے وہ اپنے مخالف کو گالیاں دیتے ہوئے سنا ہو, آپ سفید جھوٹ بولیں اور کہیں اس نے آپ کو گالی نہیں دی. اس جھوٹ کے نتیجے میں اگر ان کی صلح ہوتی ہے, آپ یہ جھوٹ بولیں, یہ غلط بیانی کریں اور ان دونوں میں صلح کرائیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اسی طرح سچ بولنا, بعض اوقات صادقین ہے, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. سچ بولنا ہر عقل مند کے نزدیک سچ بولنا اچھی بات ہے, جھوٹ بولنا بری بات ہے. میں یہ نہیں بھولتا, یہ ایکسپریس اخبار جو ہے نا, ایکسپریس اخبار, اس میں ایک سر تنویر کالم لکھتا ہے, اچھے کالم لکھتا ہے. ایک کالم میں نے اس کا پڑھا, کہا میں نیو یارک میں ڈرائیونگ کر رہا تھا, گاڑی چلا رہا تھا اور ساتھ ساتھ جوس بھی پیتا جا رہا تھا. جوس پی کے خالی ڈبہ میں نے شیشے کھول کے سڑک پر پھینک دیا. آگے وہ ایک سیاہ پوسٹ جو ہے نا وہ کانسٹیبل, لیڈیز کانسٹیبل کھڑی تھی, اس نے گاڑی روکی, کہا جو ہے نا وہ اس کا جرمانہ ہے, آپ نے سڑک پر, پاکستان تھوڑی ہے,
آپ نے خالی ڈبہ نیو یارک میں پھینک دیا ہے. کہا میڈم یہ پہلی دفعہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کریں. اس نے اپنے بیگ میں سے ایک پرانا وہ نکالا، لیپ ٹاپ نکالا اور کہا میں آپ کو دکھاؤں ویڈیو، آپ نے نیو یارک اپنے قیام کے دوران کتنی دفعہ یہ حرکت کی ہے. کہا آپ پر ڈبل جرمانہ ہوگا، $50 جرمانہ ہے خالی ڈبہ باہر پھینکنے کا، $50 جرمانہ ہے جھوٹ بولنے کا. ہاں لا الہ الا اللہ کے لیے جو ملک بنا ہے یہاں جھوٹ بولنے کی سزا مقرر ہے نہیں. وہ غیر مسلم ہے، وہ سچ بولنے والا تو یہاں بیوقوف سمجھا جاتا ہے. بھائی جتنا کوئی جھوٹ بولے اتنا زیادہ مقبول ہے اور سیدھا وزیر اعظم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، غلط بیانی کے نتیجے میں، دھوکہ دہی کے نتیجے میں، ٹھیک ہے نا، وہ ڈبل جرمانہ ہے. جھوٹ بولنے کی سزا ان ممالک میں مقرر ہے، ہمارے ملک میں جھوٹ بولنے کی کوئی سزا مقرر نہیں ہے. اچھا جی، سچ بولنا جو ہے نا بعض اوقات برا ہوتا ہے. کم سے کم 2 ایسے مقامات ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جہاں سچ بولنے سے روکا گیا ہے. نمبر 1، آپ کے سچ بولنے کے نتیجے میں کسی کی غیبت ہوتی ہو، کسی کی غیبت ہوتی ہو. ایک آدمی بھائی کانا ہے، کانا کسے کہتے ہیں؟ ایک آنکھ جس کی نہ ہو، یا مثلا جس کو ایک آنکھ سے 2 چیزیں نظر آتی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں بھینگا پن. اچھا جی، ایک آدمی کی ایک آنکھ ہے، آپ کسی سے کہیں کہ فلان کی ایک آنکھ نہیں ہے. ایک آدمی کو ایک آنکھ سے 2 چیزیں نظر آتی ہیں، آپ میرے سامنے کہیں کہ وہ پتہ نہیں بھینگا ہے، آپ نے سچ بولا ہے نا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. یہ جائز غیبت کے زمرے میں آتا ہے. بھائی کسی میں موجود کمزوری کو بیان کرنا یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے جو حرام ہے. مردار کے گوشت کھانے کے مانند قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ اگر بہتر نہیں ہے، وہ اگر وہ اس میں وہ عیب نہیں ہے اور آپ میرے سامنے بیان کریں، وہ تہمت ہے، وہ الزام تراشی ہے، وہ بہتان ہے. دوسرا، جہاں سچ بولنے کے نتیجے میں چغل خوری ہوتی ہو، چغل خوری ہوتی ہو. میں نے مثلا سرفراز صاحب کے خلاف کوئی بات کی ہے، لیکن ہی وہ الفاظ جو میں نے کہے تھے بغیر کسی خیانت کے آپ ان تک پہنچا دیں. آپ نے سچ بولا ہے نا، یہ سچائی نہیں ہے، یہ چغل خوری ہے، جس کو عربی میں نمیمہ کہتے ہیں. سچ بولنے کے نتیجے میں کسی کی غیبت ہوتی ہو، یہ سچ بھی حرام ہے. سچ بولنے کے نتیجے میں اگر چغل خوری ہوتی ہو، یہ بھی کیا ہے؟ دونوں کو خدا نے قرآن میں حرام قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. عجیب ہے، دیکھیں نا، رسول خدا یونس کہتے ہیں کہ سچ بولو جھوٹ نہ بولو. رسول خدا حضرت علی سے کہتے سچ بولو جھوٹ نہ بولو. میں نے شروع میں بتایا تھا، بعد میں بھی اگر کوئی نیا مومن دماغ میں آتا ہے یہ کیسا ہو سکتا ہے رسول خدا حضرت علی سے کہیں کہ جھوٹ مت بولو. میں نے کیا کہا تھا؟ بظاہر خطاب امیر المومنین سے ہے، حقیقت میں ہم کو اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے. جس طرح قرآن میں ہے، رسول خدا سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر شرک کرو گے تمہارے تمام اعمال ضبط کیے جائیں گے. بابا مشرکین کو ٹھیک کرنے کے لیے رسول خدا کو بھیجا ہے، وہ شرک کر سکتے ہیں نہیں. جن سے شرک ہو سکتا ہے اصل میں ان کو اللہ تعالیٰ سنانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہاں، وہ بیٹی سے خطاب کر کے بہو کو سنایا جاتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم